ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا اور جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت بھی نفع نہیں دے گی۔ لہٰذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کے نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور یعنی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جو گناہ ہے فجور ہے وہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنے، جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس میں موجود ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ خدا کہنے والے عیسائیوں کا بھی رد ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ دونوں حضرات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ملک ہیں اور ان کے بندے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کسی کی ملک ہو وہ ابد ہے، خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورۃ مائدہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اب سورۃ الانعام کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سیکھا، اللہ پاک ہمیں اس پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔